الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ باہر بارش برس رہی ہے، اندر نور برس رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل جب آراستہ ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ رب جانتا ہے، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، رب جانتا ہے کہ محفل آراستہ ہے، لیکن وہ بار بار فرشتوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں روایت کے مطابق کہ مولا ہم نے زمین پر تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کو پایا ہے جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تیرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں اور تجھ سے دنیا اور آخرت طلب کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان میں بیٹھے ہو، اب میرے نور کی چادر ان کے سروں پر ڈھانپ دو، اور گواہ ہو جاؤ جتنے یہاں موجود ہیں میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ دیر کے لیے آئے تھے، کچھ کا تو ارادہ بھی نہیں تھا آنے کا، ان کی سماعتوں سے تیرا ذکر ٹکرایا تھا اور وہ چلے گئے تھے۔ رب فرماتا ہے کہ جو بیٹھے تھے میں نے انہیں بھی بخش دیا، اور جو کچھ دیر کے لیے آئے لیکن ان کی سماعت سے میرا ذکر ٹکرایا میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اندر اور باہر برسات ضرور ہو رہی ہے، باہر پانی برس رہا ہے تو اندر اللہ رب العزت کا نور برس رہا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نور سے کچھ حصہ حاصل کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ آج چودھری عبدالرشید مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ان کے صاحبزادگان بالخصوص چودھری محمد ارشد صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ نے آقا علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل کو آراستہ کیا ہے۔ انہوں نے جس نیت اور جس خلوص کے ساتھ کیا، اللہ اس خلوص کو بھی قبول فرمائے، اور آپ جس نیت اور خلوص کے ساتھ آئے اللہ رب العزت ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا آقا علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں؟ معلوم ہے نا؟ صوفیاء جانتے ہیں۔ میں بس حوالہ دے دیتا ہوں کہ بات مجھے کچھ اور کرنی ہے۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان کے در پر کون حاضر ہوا ہے، کیا نیت لے کر حاضر ہوا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے اور کیا سوچتا ہے۔ آقا علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کے ذکر کی محفل میں ہم جمع ہوں اور آقا علیہ السلام کی نظر عنایت نہ ہو؟ یقیناً ہوگی انشاءاللہ۔ بس اپنے خلوص کو، اپنے یقین کو بام عروج پر پہنچائیے، انشاءاللہ کرم ضرور نازل ہوگا، اور اس محفل سے کوئی بھی تہی دامن نہیں جائے گا۔ اپنے دامنوں کو مرادوں سے بھر کر اللہ کے نور، اکرام، انوار و تجلیات سے بھر کر لوٹے گا انشاءاللہ۔ تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں۔ تمام پھول مرحبا مرحبا
اگلے شعر پر آپ سنیں گے بیکل اتساہی کی 2 شعر مجھے پڑھنے ہیں ابتدا میں، اور جب اگلا شعر سنیں گے تو اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے کہ وہ ہمارے قلوب کی آواز بھی ہے، حسب حال بھی کسی حد تک ہے کہ تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، ارے یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں، یہ بد نصیب تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں۔ یہ تو صرف منافقوں کی بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، سرکار کی رحمت انہیں کچھ دیر کے لیے قبول کر لیتی تھی، وہ لوٹ کر جاتے اور کہا ہم اسلام میں داخل ہو کر دیکھ لیا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو جاتے، اللہ رب العزت وحی نازل فرما دیا کرتا تھا کہ محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، جسے ہدایت دینی ہے ہم ہدایت عطا کر دیں گے، اور جس کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، اسے کوئی کتنی کوشش کر لے اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ابو جہل رشتے میں چچا ہیں، سب دیکھتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ بند مٹھی لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بتا دو کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اتنی بات تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو شے کسی کو نظر نہ آئے وہ نبی کو نظر آ جاتی ہے۔ یہ بات ابو جہل جانتا تھا کہ نبی تو ہے ہی وہی جو غیب کی خبر دینے والا ہے، اور نبی ہوگا تو بتا دے گا۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نبی وہ ہے جو کوئی نہ دیکھ سکے اسے نبی دیکھ لیتا ہے، غیب میں بھی جو ہو اسے نبی دیکھ لیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں نبی مان لوں گا، بس اتنا بتا دو میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ اور یہ بھی دونوں جہانوں کے والی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل میں نہ بتاؤں، جو بند مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے تب کیسا ہے۔ بس اتنا فرمانا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بند مٹھی میں کنکر خود پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن نصیب میں نہیں تھا۔ کس کے نہیں تھا؟ ابو جہل کے نصیب میں نہیں تھا۔ منافقوں میں کہاں ذکر لطف ذکر مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں۔ اور میں یقین کی پختگیوں کے لیے، یقین کے استحکام کے لیے بات کہا کرتا ہوں، وہ روایت پڑھا کرتا ہوں، اور میں نے جب یہ روایت کتاب میں پڑھی تھی، آپ یقین مانیے کہ کتنی دیر اس کیفیت میں مبتلا رہا کہ میں اکثر جگہ پر کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کو بھی وہ کیفیت سے کچھ آشنا کر سکوں۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا تھا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، کچھ دکھا دیں تو ایمان اور پختہ ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ادھر ادھر دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں درخت کو نہیں بلاتا، تم درخت سے جا کر کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ صحابی رسول گئے، درخت کو اسی طرح کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ درخت نے لمحہ نہیں لگایا اور جڑیں اکھاڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ثابت یہ ہوا، صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بس اب میں نے دیکھ لیا، میرا ایمان اب مستحکم ہو چکا ہے، اب علم الیقین عین الیقین کی منزلوں سے ہوتا ہوا حق الیقین کی منزل پر فائز ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے کچھ دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا، اب ضرورت نہیں